مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام۔ آج کے پروگرام کا سب سے پہلا سوال ہے، یاسین خان سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص زکوٰۃ کی کل رقم رمضان میں نکال کر رکھتا ہے اور پورے سال تقسیم کرتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا ہوگی یا بوقت تقسیم ادا ہوگی؟ دیکھیے، یہ زکوٰۃ بوقت تقسیم ہی ادا ہوگی۔ جو زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے رمضان مبارک میں، وہ اسی وقت ادا ہو گئی ہے، اور جو رقم آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحج میں یا کبھی بھی ادا کر رہے ہیں، تو وہ اسی وقت ادا ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک شخص کا کسی لڑکی سے غلط تعلق ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سے نکاح کر سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس سے نکاح کر لیا جائے۔ محمد ایوب دہلی سے سوال کرتے ہیں کہ اذان کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے؟ اذان کے وقت باتیں کرنا غیر مناسب ہے۔ اذان کے وقت فضول باتیں کرنا، بزنس کی باتیں کرنا اور دنیاوی دیگر امور پر بحث و مباحث کرنا، سب چیزیں غلط ہیں۔ اذان کے وقت خاموش ہو کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ البتہ علمی طور پر مسائل کے اعتبار سے کوئی ضروری گفتگو چل رہی ہو، وہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر 1500 لیٹر کے ٹینک میں کوئی جنبی گر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس میں ٹینک کا کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے۔ اگر ٹینک یا حوض دہ در دہ ہے، جس کی مقدار 225 لیٹر طے کی گئی ہے، 225 اسکوائر فٹ طے کی گئی ہے، 225 اسکوائر فٹ کا اگر وہ ٹینک یا حوض ہے، تو پھر اگر اس میں گر جاتا ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ لیکن اگر حوض اس سے چھوٹا ہے تو پھر جنبی شخص کے اس کے اندر گر جانے سے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی نکالنا پڑے گا اور اس ٹینک کی صفائی کرنی پڑے گی۔ وہی ٹینک اگر 225 اسکوائر فٹ کا بنا ہوا ہے، پھر اگر اس میں جنبی شخص گر جاتا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک چیز اس میں اور ہے کہ وہ جو جنبی شخص ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر نجس ناپاکی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو ناپاک ہو جائے گا وہ ٹینک کا پانی، اور اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر وہ ٹینک کا پانی پاک ہی رہے گا۔ اور جیسا کہ 1500 لیٹر کا ذکر کیا گیا ہے سوال کے اندر، تو یہ 1500 لیٹر کا ٹینک 225 اسکوائر فٹ سے کم ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر احتلام ہو جائے اور صرف ناپاکی کو صاف کر کے غسل نہ کرے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بعد الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد؟ جی نہیں، اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناپاکی صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، ایسا جائز نہیں ہے۔ آپ کو غسل کرنا ہی ہوگا، غسل آپ کے اوپر فرض ہے، کرنا پڑے۔ ایک شخص کا اپنی شادی میں ڈی جے بجانے کا ارادہ نہ تھا، مگر رشتہ دار جبرن ڈی جے لے آئے، تو کیا یہ شخص بھی گنہگار ہوگا؟ واقعی اس شخص کا ڈی جے بجانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رشتہ دار لے آئے
اور وہ بجا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ اس چیز پر قدرت رکھتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے لانے کے باوجود بھی اسے روک سکتا تھا۔ اب کوئی یہ سوچے گا کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، تو اب ہمیں ایک غور یہ کرنی پڑے گی کہ ایک جانب تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، رشتہ دار راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ قاری احسان دبکورہ سے معلوم کرتے ہیں، عورت آرٹیفیشل کے زیورات پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ آرٹیفیشل کے زیورات عورت کے لیے پہننا جائز ہے۔ جب وہ پہننا جائز ہے تو اسے پہن کر نماز بھی ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب، ایک شخص نے اپنے سسر کو زکوٰۃ دی بوقت ضرورت، اب سسر صحت یاب ہے، کام کاج بھی چل گیا، تو سسر وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہے تو کیا واپس لے سکتے ہیں؟ اولاً اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساس سسر مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب دوسری بات جو سوال میں ہے کہ وہ سسر ان پیسوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں، بزد ہیں، اولاً تو انکار کر دینا چاہیے، اور اگر یہ کہنا پڑے کہ وہ تو میں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا تو بھی چلے گا، لیکن اگر وہ ان تمام باتوں کے باوجود واپس کر رہے ہیں تو پھر آپ انہیں صدقے کی نیت کر کے کسی اور غریب شخص کو دے دیں۔ قاری سلمان کاشفی بستان العلوم چٹمل پور سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی جرم میں جیل چلا جائے تو اس کی بیوی کتنے دن دوسری شادی کے بغیر رہ سکتی ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت شوہر کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شوہر طلاق دے دے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اب صورت مسئلہ میں شوہر جیل کے اندر ہے، اب عورت کو چاہیے کہ وہ خلا کے لیے کوشش کرے، شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ آپ اتنے دن جیل میں رہیں گے تو آپ ہمیں طلاق دے دیں، ہم آگے نکاح کر پائیں۔ اگر شوہر اس بات پر راضی نہیں ہو رہا ہے تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ دارالقضا جائے، دارالقضا میں اپنے پورے مسئلے کو رکھے، پھر قاضی اس پر غور کرے، یہ غور کرے کہ واقعی اتنی مدت ہے، اتنی طویل مدت وہ جیل میں رہے گا جس سے اس عورت کے لیے بڑی پریشانی کا سبب اور باعث بن سکتا ہے، تو اب قاضی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نکاح کو تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد فسخ کر سکتا ہے۔ ایک بہن سوال کرتی ہے کہ عورت کی عدت پوری ہونے پر کھانا بنانا اور جو عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اسے گفٹ کپڑے وغیرہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، عورت عدت سے نکل گئی ہے، اس کے بعد اسی دن یا 3 دن 5 دن طے کر کے مستقل ایک پروگرام طے کرنا کہ آج دعوت ہوگی اور گفٹ دیے جائیں گے، تو یہ رسومات میں آتا ہے، یہ غیر درست بات ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، عدت کے بعد کسی بھی دن آپ دعوت کر دیں، لوگوں کو بلا لیں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، جسے چاہے بلائیں، کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے پر یہ بھی غیر متعینہ ہونا چاہیے کہ چپ چاپ جو چاہے، کپڑے چاہے، کوئی بھی چیز چاہے، پیسے چاہے، اس عورت کو گفٹ اور ہدیہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں طے شدہ تاریخ اور دن میں نہیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ اگر کوئی اپنا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔